بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک کامل دین اور مکمل دستور حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام جہاں انفرادی زندگی میں فرد کی اصلاح پر زور دیتا ہے، وہیں اجتماعی زندگی کے باریک اصول کو بھی وضع کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات میں جہاں عبادت کی اہمیت ہے، وہیں معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کو بھی اولین درجہ حاصل ہے۔ اسلام کا جس طرح اپنا نظام معیشت اور اقتصادی اصول ہیں، اسی طرح اسلام کا اپنا نظام سیاست و حکومت ہے۔ اسلامی نظام سیاست کو خلافت اسلامیہ، نظام مصطفیٰ اور اسلامی شورائی نظام کہا جاتا ہے۔ عصر حاضر کے اسلامی جمہوری نظام کو بھی اسی نظام پر پرونے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلام ایسا کامل ضابطۂ حیات ہے جو نہ صرف انسان کو معیشت و معاشرت کے اصول و آداب سکھلاتا ہے، بلکہ وہ شفاف حکمرانی کی گر بھی سکھاتا ہے۔ تمام تر شکوک و شبہات اور غیر یقینی صورتحال کے باوجود ملک الیکشن کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تاخیر سے ہی صحیح، لیکن سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے جو اس وقت پورے عروج پر ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان قائم ہوئے کم و بیش 8 دہائی بیت چکی ہیں، اور آج بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم سن 47 میں کھڑے ہیں۔ جو مسائل و مصائب اور مشکلات ایک نئی ریاست کے لیے ہو سکتے ہیں، 8 دہائیوں کے بعد بھی مسائل و مصائب اور مشکلات اس سے کئی زیادہ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فیصلے کے وقت ہم درست فیصلہ نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچ کر اپنے مفادات کے غلام بن جاتے ہیں اور ملک و قوم کو اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عام انتخابات کی صورت میں ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے، مگر پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے ان انتخابات میں بحیثیت ووٹر ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ 1988 میں ایک مولوی صاحب نے بیان کیا جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے ہر عمل، حتیٰ کہ دوسروں کے لیے دل میں بغض اور حسد رکھنے کے لیے جواب دہ ہوں گے، تو کیا ہم ووٹ کی اس طاقت کے استعمال کے لیے جواب دہ نہیں جس کے زور و طاقت کے ذریعے قوم کے نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ ان کو قانون سازی اور قومی خزانے تک رسائی کا اختیار ملتا ہے، اور اہم ترین قومی معاملات میں فیصلے کا اختیار ملتا ہے۔ اور کیا اللہ رب العزت ہم سے ووٹ کے صحیح اور غلط استعمال کے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ اللہ رب العزت اپنے دستور و قانون اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہر ووٹر سے ضرور پوچھے گا۔ ہمارے ووٹ سے منتخب ممبر اچھا، اخلاقی، شرعی اور دیانتدار، امانت دار اختیار کرے گا تو بحیثیت منتخب ممبران کے تمام اچھے کاموں کے اجر و ثواب میں حصہ دار ہوگا، اور اگر منتخب ممبر برا، غیر اخلاقی، غیر شرعی اور خیانت والا ہوگا تو وہ ان کے تمام جرائم و گناہوں کی سزا میں حصہ دار ہوگا۔ لہٰذا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ووٹ ایک قومی امانت ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، اس کے بارے میں وہ ضرور پوچھے گا۔ پھر فرمایا کہ اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے اہل ایمان، اللہ کے لیے عدل کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیے، اگرچہ یہ آپ کے اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں وہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کے نسبت فوقیت رکھتا ہے۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عدل سے نہ ہٹ جائیے۔ اگر آپ حق کو چھپائیں گے یا منہ موڑیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ووٹ ایک گواہی ہے، ایک امانت ہے، اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے۔ اس اسلامی ذمہ داری کو مفاد پرستی، سڑکوں، گلی کوچوں اور آلو پیاز کی بھیڑ نہ چڑھایا جائے۔ وطن عزیز پاکستان میں حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پورا ملک اس وقت اغیار کے رحم و کرم پر ہے۔ کلمہ طیبہ کے نام پر بنے پاکستان میں 76 سال گزرنے کے باوجود ہم قرآن و سنت کے مطابق شریعت مطہرہ کا نظام نافذ نہیں کر سکے۔ سود کی لعنت کی شکل میں ہم بحیثیت قوم اللہ رب العزت سے آمادہ بجنگ ہیں۔
اور یہ محض اس لیے کہ ووٹ ڈالتے وقت ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جنہیں ملک و ملت اور دین سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہشات اور مفادات کے اسیر ہوتے ہیں۔ ہم انتخابات میں ووٹ استعمال کرتے وقت اس کو خالص دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کسی کے لیے گواہی دینا دنیاوی نہیں دینی معاملہ ہے۔ گواہی دیتے وقت دین کے اصولوں کی پیروی کرنا ہوگی۔ یہ قوم کی امانت ہے، یہ کسی معروف ایماندار کو دینا پڑے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے انتخابات کے حوالے سے ایک جامع فتوے میں پوری قوم کی رہنمائی فرمائی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج کی دنیا میں اسمبلیوں، کونسلوں، میونسپل وارڈوں اور دوسری مجالس میں جماعتوں کے انتخابات میں جمہوریت کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ زور و زر اور غنڈہ گردی کے سارے طاغوتی وسائل کا استعمال کر کے یہ چند روز مہم اور اعزاز حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے عالم سوز نتائج ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہیں، اور ملک و ملت کے ہمدرد سمجھدار انسان اپنے مقدور بھر کی اصلاح کی فکر میں بھی ہیں، لیکن عام طور پر اس کو ایک ہار جیت کا کھیل اور خالص دنیاوی دھندا سمجھ کر ووٹ لیے اور دیے جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے دیندار مسلمان کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ کھیل صرف ہماری دنیا کی نفع نقصان اور آبادی یا بربادی تک نہیں رہتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اطاعت و معصیت اور گناہ ثواب بھی ہے، جس کے اثرات اس دنیا کے بعد بھی ہمارے گلے کا ہار عذاب جہنم بنیں گے، یا پھر درجات جنت کی بلندی اور نجات آخرت کا سبب بنیں گے۔ اگرچہ آج کل اس اکھاڑے کے پہلوان اور اس میدان کے مرد عام طور پر وہی لوگ ہیں جو فکر آخرت اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و معصیت سے مطلقاً آزاد ہیں، اور اس حالت میں ان کے سامنے قرآن و حدیث کے احکام پیش کرنا ایک بے معنی فعل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری جماعت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ ہر زمانہ اور ہر جگہ کچھ لوگ حق پر بھی قائم رہتے ہیں، جن کو اپنے کام میں حلال و حرام کی فکر اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی پیش نظر رہتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قیمتی ملفوظات ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آنے والے انتخابات میں ہر مسلمان اپنے ضمیر کے مطابق درست گواہی دے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب جواہر الفقہ میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہمارے ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ اس کی ایک حیثیت شہادت کی ہے، دوسری حیثیت سفارش کی ہے، تیسری حیثیت وکالت کی ہے۔ تینوں حیثیتوں میں نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا صحیح شہادت، صحیح سفارش اور صحیح وکالت موجب ثواب عظیم ہے، اور اس کے ثمرات اس کو دین و دنیا میں ملنے والے ہیں۔ اسی طرح نااہل یا غیر متقی شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت، بری اور غلط سفارش اور ناجائز وکالت ہے، اور اس کے تباہ کن اثرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، اور بقول حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ اسے اس کی سزا بھی بھگتنا ہوگی۔ جس طرح نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے، بلکہ ایک شرعی فریضہ ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سچی شہادت کو واجب اور لازم بھی فرمایا ہے۔ اور اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سیاست بھی ضرور کرو اور سیاسی اختلافات بھی رکھو، مگر دوستیاں، رشتہ داریاں، محلے داریاں خراب نہ کرو۔ سیاست میں اختلافات ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں۔ مختلف جماعتوں کا نظریہ اور پالیسی مختلف ہوتی ہے۔ جماعت، رہنما اور کارکن اسی نظریے کے دفاع اور فروغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کیے ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ہر انسان کو ہر سیاسی جماعت کی سوچ اور نظریے سے اتفاق ہو۔ اختلاف کرنا ہر انسان کا حق ہے، اور وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بننے اور جماعت کے مشن کے فروغ دینے کے لیے مکمل آزاد ہیں۔ وہ جس بھی سیاسی جماعت کو بہتر سمجھتا ہے اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے، مگر معاشرے میں محبتوں کے خاتمے اور نفرتوں کو پھیلانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ ایسا کرنا معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ موجودہ دور میں اہل سیاست نے یہی کام کیا ہے۔ سیاست نے آپس کی محبتوں کو ختم کر کے نفرتوں کو فروغ دیا ہے، تعلقات میں دراڑیں ڈال دی ہیں، برسوں کی دوستیوں کو لمحوں میں تباہ کر دیا ہے، اور بہت سی رشتہ داریاں بھی سیاست کی بھیڑ چڑھ گئی ہیں۔ پہلے لوگ سیاسی اختلافات رکھتے تھے، لیکن سیاسی نفرتوں کو آپس کے تعلقات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے افراد کی آپس میں دوستیاں بھی ہوتیں اور ان کی محبتیں بھی سلامت رہتی تھیں۔ وہ گھنٹوں سیاسی موضوعات پر گفتگو کرتے، ایک دوسرے کی جماعتوں پر تنقید بھی کرتے، لیکن کسی کے خلاف نازیبا زبان استعمال نہ کرتے، ایک دوسرے کے سامنے ان کے رہنماؤں کو برا بھلا نہ کہتے، آپس میں لڑائی جھگڑا بھی نہ ہوتا تھا، تعلقات میں کوئی فرق نہ آتا تھا، مگر رفتہ رفتہ یہ برداشت اور محبتیں ختم ہوتی گئیں، اور اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا حامی دوسرے سیاسی جماعت کے حامی کو اپنا دشمن سمجھنے لگا ہے۔ دوست سیاسی اختلافات کی وجہ سے اپنے دوست کی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ ایک گھر کے اندر بھائی بھائی سے لڑنے پر تلا ہوا ہے،
سیاسی مخالفت اور نفرت نے ساری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ سیاست کی اس نفرت سے اب شاید ہی کوئی گھر اور کوئی فرد محفوظ رہا ہو۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے تو بالکل بھی محفوظ نہیں۔ لوگ سوشل میڈیا پر سارا دن سیاست کو لے کر نفرتوں کا پرچار کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر وہ شخص ان کا دشمن ہے جو ان کی جماعت اور ان کے رہنما کے علاوہ کسی کی تعریف کر دے یا ان کی جماعت اور رہنما پر کوئی تنقید کر دے۔ ان کے نزدیک ان کی جماعت کی حمایت کرنا فرض ہے اور کسی بھی دوسری جماعت اور رہنما کی حمایت کرنا ملک سے دشمنی کے مترادف ہے۔ لوگ سیاست کو لے کر سارا دن اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اچھے خاصے سنجیدہ اور پڑھے لکھے افراد بھی صبح سے رات تک سوشل میڈیا پر نفرتوں کے سوداگر بنے ہوئے ہیں۔ سیاست نے نفرت، شدت پسندی اور عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ دلیل کے بجائے گالی اور عدم برداشت کے رویے نے سیاست کا رخ موڑ دیا ہے اور سیاستدانوں کی حقیقت عیاں کر دی ہے، جس سے معاشرے میں سیاستدانوں کے لیے احترام نہیں رہا۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آپ اپنی سیاست اور اپنی جماعت کو لے کر اپنے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بغض اور نفرتوں کا بیج نہ بوئیں، بلکہ پیار و محبت سے اور جس طرح سیاست چلتی آ رہی ہے اسی طرح اس کو لے کر چلیں۔ 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نوکری، روڈ، ترقیاتی کام کے بلند مقاصد، جھوٹے دعوے آپ کے ووٹ کی قیمت نہیں۔ یہ کام ویسے بھی آپ کا حق ہے۔ قومی خزانے سے ترقیاتی کام احسان نہیں، آپ کا اپنا حق ہے۔ اس لیے ووٹ اپنے ضمیر و بصیرت سے شرعی تقاضوں اور رضائے الہی کے لیے استعمال کیجیے اور جس جماعت کو آپ حق سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اس کو ووٹ دیجیے اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیے آپ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فتلك مظاهر لا نحتاج المال